بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يرحم الناس من لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ جو شخص دوسرے لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس شخص پر رحم نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے ہیں، اس مبارک دین میں اخلاق کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اخلاق کو دین کا ایک بہت بڑا حصہ قرار دیا کہ آپ کی زبان سے کسی کو اذیت نہ ہو، آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ سے دوسرے کو راحت پہنچے، آپ کو دوسرے سے سہولت پہنچے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں پر کیا حیوانوں پر بھی رحم کی بات کی ہے۔ حیوانوں پر بھی آپ علیہ السلام نے شفقت اور محبت کی بات کی ہے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر، ترس کرنے والوں پر اللہ پاک رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے۔ زمین والوں پر رحم کرو، زمین میں بسنے والے انسان بھی ہیں، زمین میں بسنے والے حیوان اور جانور بھی ہیں، زمین میں بسنے والے کیڑے مکوڑے اس قسم کی چیزیں بھی ہیں۔ ہر اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا چاہیے۔ بلا وجہ کسی مخلوق کو اذیت دینا، تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ راستے کے کیڑے مکوڑے بلا وجہ ان کو مارنا، اگر وہ کیڑے جو موذی ہیں، وہ حشرات جو آدمی کو تکلیف دیتے ہیں جیسے کہ سانپ ہے، بچھو ہے، بڑھ ہے، اس قسم کے جو موذی کیڑے ہیں جو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کو تو بغیر کسی کراہت کے مارنا جائز ہے۔ سانپ راستے میں آیا، چاہے آپ کو کاٹے نہ کاٹے مار سکتے ہیں، بچھو دیکھا مار سکتے ہیں، کاٹے یا نہ کاٹے، لیکن وہ کیڑے اور وہ جانور جو ہر وقت موذی نہیں ہیں، تکلیف نہیں دیتے، جیسے چونٹیاں ہیں، ویسے مکوڑے، بڑے بڑے چونٹے، اس قسم کے جو جانور ہیں، اگر وہ تکلیف نہیں دے رہے تو ان کا مارنا درست نہیں ہے، ان پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی مخلوق حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ ان کے دسترخوان پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے استاذ حضرت مولانا اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی گزرے اور ہم ان کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، اور کھانے کے دوران انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے دسترخوان اٹھانے کی کوشش کی تو اس پر انہوں نے فرمایا تمہیں دسترخوان اٹھانا نہیں آتا۔ ہم نے کہا اس میں دسترخوان اٹھانے کی کیا بات ہے، دسترخوان اٹھانے کا بھلا کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، دسترخوان اٹھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ کہا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کہا دسترخوان پر جو گوشت کی ہڈیاں ہیں یہ الگ جانوروں کا حق ہے، اور روٹیوں کے ٹکڑے یہ جانوروں کا حق ہے، اور پھلوں کے چھلکے یہ جانوروں کا حق ہے، ان پر رحم کرو۔ تو فرمایا جو ہڈیاں ہیں یہ کتوں کی اور بلیوں کی خوراک ہے، لہذا ان کو ایسی جگہ پر ڈالا جائے جہاں سے کتے بلے کھا لیں، ان کو نجاست میں، گندگی میں نہ ڈالا جائے۔ ایک جن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا
ہڈیوں سے پیشاب صاف کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، نجاست صاف کرتے ہیں، اور ہماری یہ خوراک ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ہڈی سے پیشاب صاف نہ کیا کرو، اس کو گندی جگہ پر ڈالنا درست نہیں ہے، اس کو نجاست کے ساتھ گندا کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائیوں جنوں کی خوراک ہے۔ تو آپ نے حق بتایا۔ اسی طرح سے ہڈیوں کے ساتھ لگا ہوا گوشت کے ذرات، یہ کتوں کی خوراک ہے، بلیوں کی خوراک ہے، ان پر رحم کیا جائے۔ اور فرمایا جو پھل ہیں، پھلوں کے چھلکے ہیں، یہ بکریوں کی خوراک ہے، ایسی جگہ ڈال دی جائے کہ جہاں بکریاں کھا لیں، جانور کھا لیں۔ اور جو دسترخوان پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، ان کو چھتوں پر ایسی جگہ پر ڈال دیا جائے جہاں سے پرندے کھا لیں، ان کا حق ہے۔ اور جو بالکل ذرہ سے ریزے ہیں، ان کو ایسی جگہ ڈال دیا جائے جہاں سے چونٹیاں کھا لیں۔ تو آپ کے دسترخوان پر سے بکریوں کا بھی حق نکلا، کتوں اور بلیوں کا بھی حق نکلا، پرندوں کا بھی حق نکلا، اور چونٹیوں کا بھی حق نکلا، جنات کا بھی حق نکلا۔ سبحان اللہ! یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ تو اللہ پاک کی مخلوق پر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں رحم کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھا جائے۔ آج ہمارا دسترخوان جب اٹھتا ہے تو ہڈیاں بھی وہیں، اور پھلوں کے چھلکے بھی اسی میں، اور روٹیوں کے ٹکڑے بھی اسی میں، اور ذرات بھی اسی میں، سب کچھ ایک جگہ پر لپیٹ کر گندگی کے کچرے۔ یہ بے ادبی ہے، یہ رزق کی توہین ہے، یہ جائز نہیں ہے ایسا کرنا، رزق کی ناقدری ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے، ہر اللہ کی مخلوق پر رحم کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کسی راستے پر چل رہا تھا اور اس نے ایک پیاسا کتا دیکھا، اور اس پیاسے کتے کو اس نے پانی پلانے کی کوشش کی۔ کیسے پانی پلایا؟ پانی پلانے کے لیے کوئی شے نہیں تھی، پانی بھی نہ تھا، تو اس نے ایک چشمہ دیکھا، ایک کنواں، اور اس کنویں کی کوئی ڈول نہیں تھا، پانی نکالنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کیسے نکالا جائے، تو اس نے اپنا جوتا اتارا اور اس جوتے کو کے اندر پانی بھرا، اور پانی بھر کر پھر اس کتے کے سامنے رکھا، اور اس کتے نے پانی پیا۔ تو اس بنیاد پر اللہ پاک نے اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ کس وجہ سے کہ اس نے کیا کیا؟ کتے کو پانی پیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے اجر ہے، اور فرمایا کہ ہر جاندار پر رحم کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عطا کرے گا، ہر جاندار پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے باغ میں تشریف لے گئے، اور وہاں ایک اونٹ تھا بندھا ہوا۔ تو بندھا ہوا اونٹ تھا، تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے وہ اونٹ آ کر بڑبڑانے لگا، اور اس نے آواز نکالنا شروع کی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے، اونٹ کی آنکھوں سے آنسو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریب تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت کا ہاتھ اس پر پھیرا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دلاسا جب دیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ فلاں کا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان بیچارے بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے، اور یہ اونٹ یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس پر بوجھ زیادہ لاتے ہو، اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس پر بوجھ زیادہ لاتے ہو۔ اس لیے گھروں کے اندر آپ جو جانور پالتے ہیں، پرندے اگر آپ نے پالے، طوطے آپ نے پالے،
مرغیاں آپ نے پال رکھی ہیں، بلی آپ نے پال رکھی ہے، یہ ان کا حق ہے کہ ان کو صحیح خوراک دینا، ان کو ٹھیک خوراک دینا۔ اگر ان سب چیزوں کو آپ نے پالا ہوا ہے اور آپ خوراک صحیح نہیں دے رہے تو قیامت کے دن عذاب ہوگا، آپ اس بات پر پکڑے جاؤ گے، اس بات پر سخت سزا دی جائے گی۔ اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت کو اس وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا کہ اس نے اس بلی کو باندھا ہوا تھا، ایک بلی کو، اور بلی کو جب اس نے باندھے رکھا تو نہ تو اس نے بلی کو آزاد چھوڑا کہ وہ خود کوئی چیزیں کھا لے، چوہے وغیرہ کھا لے، اور نہ اس کے سامنے اس نے کوئی چارے کی شے ڈالی۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کو کیا کیا؟ جہنم میں۔ اس لیے اللہ کی مخلوق پر رحم کیا کرو، انسانوں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، کیڑوں پر، مکوڑوں پر، ہر شے پر رحم کرو۔ اور آپ یہ بھی سنو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیڑوں کے بھی حق بتائے، مکوڑے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے، پیشاب کے لیے باہر جائے، پہلے زمانوں میں باتھ روم نہیں ہوا کرتی تھی، واش روم، تو لوگ جنگلوں میں جاتے تھے، تو جب تم میں سے کوئی آدمی باہر جائے تو آپ نے فرمایا کسی جانور کے سوراخ میں، بل میں پیشاب نہ کرے، کسی کے بل میں پیشاب نہ کرے۔ کیوں؟ کون بتائے گا؟ ہاں کیا ہوگا؟ ان کا گھر ہوتا ہے، شاباش۔ اور گھر برباد ہوتا ہے، اور ہاں دو باتیں تھیں اس میں، ایک تو اس لیے کہ جس کیڑے مکوڑے کے اس بل میں آپ پیشاب کرو گے اس کا گھر کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ وہ کیڑا نکلے اور آپ کو نقصان پہنچائے، ایک دم سے وہاں کو سانپ بچھو نکل آیا اور اس نے آپ کو ڈس لیا، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اس لیے دونوں باتوں کو آپ نے مد نظر رکھا کہ تاکہ وہ بھی تمہیں نقصان نہ پہنچائے اور تم بھی اس کا گھر نہ تباہ کرو۔ ظاہر ہے آپ اس کا گھر تباہ کرو گے تو ایک دم سے اس سے باہر نکلے گا، دھس لے گا، آپ کو نقصان دے دے گا، اس لیے آپ نے ارشاد کیا۔ اس لیے آج سے ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ان جانوروں پر بھی ہم نے رحم کرنا ہے، کسی کو ہم نے تکلیف نہیں دینی۔ اسی طرح سے جب یہ بات ہے تو گھر میں ماں باپ کو تکلیف دینا پھر جائز ہے؟ بہن بھائیوں کو بولو، چھوٹوں کو، بڑوں کو جائز ہے؟ ہاں، گھر میں ستانا امی کو صحیح ہے؟ چیز کا ایسا مطالبہ کرنا کہ ماں کہے کہ بیٹا ابھی نہیں ہے، پھر تنگ کرنا ماں کو صحیح ہے؟ بولو۔ اب کل کون کون تنگ کرے گا گھر میں؟ شاباش، کسی نے تنگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ نہ اپنی امی کو، ابو کو، بھائی کو، بہن کو، بالکل کسی کو۔ سخت گناہ کی بات کہ جب جانوروں کو تنگ کرنا جائز نہیں ہے تو گھر میں انسانوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بڑوں کو تنگ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے کسی کی شکایت نہیں آنی چاہیے، سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔